بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ ہم جب بھی تقدیر کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں فلسفیانہ اعتبار سے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ علم اللہ کا ہے اور ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، بلکہ ہم اخلاقی اعتبار سے اس تقدیر کے فائدے کو سمجھیں. قضاء و قدر کے جو اخلاقی فائدے ہیں، جو مقصود ہیں، ان کو سمجھنے کی فکر اور کوشش کریں. اور ہم اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کی دو بہت بنیادی اخلاقی کمزوری ہیں. یعنی بہت مورل ویکنس جو انسان کے اندر ہے، مورل فرائلٹی جو ہے، وہ دو طرح سے انسان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. نمبر ایک، اگر وہ کچھ کر گزرتا ہے، کسی فیلڈ میں کامیاب ہو جاتا ہے، اچھا بزنس کر جاتا ہے، اچھی جاب حاصل کر لیتا ہے، لوگوں میں نام اور شہرت کما لیتا ہے، تو اس کی اخلاقی کمزوری یہ ہے کہ وہ فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے. اپنے کیے پر ہی اپنے کی تعریف شروع کرنے لگتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے. اور اسی کے بالمقابل انسان کی دوسری اخلاقی کمزوری یہ ہے کہ جب اسے پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. تقدیر ان دونوں اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہے. دونوں اخلاقی کمزوریاں ختم کرنے کے لیے تقدیر پر ایمان سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جب انسان اچھا کام کرے، کوئی بڑا کام کر جائے، کوئی بڑی کامیابی حاصل کر لے، کسی فیلڈ میں بہت آگے بڑھ جائے، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے تو اللہ کے فیصلے سے ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے اور اس کی مرضی سے ہے. اس کے اندر فخر اور غرور کبھی نہیں آئے گا، کبھی ایروگنس اس کے اندر نہیں آئے گا، unnecessary پراؤڈ اس کے اندر نہیں آئے گا. اور اسی طرح جب انسان کو مصیبت اور تکلیف پہنچ جائے تو کبھی وہ مایوس نہ ہو، کام کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، عمل سے غافل نہ ہو جائے، بلکہ یہ سمجھے کہ یہی اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ نے مقدر فرمایا ہے. وہ اس کے نتیجے کو جانتا ہے اور وہ ہمارا رب ہے، ہمارا برا نہیں چاہ سکتا. تو اس سے ہمیں ہمت ملے گی. ایک طرف ہم فخر اور غرور سے بچیں گے اور دوسری طرف ہمیں ہمت ملے گی جب ہمارا یقین ہوگا. اور یہی ہمت تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے سکھائی. اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. آپ کہہ دیجئے ہمیں وہی تکلیف پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، کارساز ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. اسی تقدیر پر ایمان کا نتیجہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سمجھتے تھے اور میدان جنگ میں جاتے ہوئے انہیں اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ جس کی موت ہے تو وہ اپنے بستر پر بھی مر سکتا ہے اور وہ میدان جنگ میں بھی اپنی جان کو ہار سکتا ہے. اور جس کی موت مقدر نہیں تو وہ تلوار کی جھنکاروں سے اور وہ سمندر کے طوفانوں سے بھی نکل کر آ جائے گا. کوئی چیز اس کی جان لے نہیں سکتی، کوئی چیز اس پر موت طاری کر نہیں سکتی. یہی وہ تقدیر کے دو بنیادی اخلاقی فائدے ہیں جو اللہ رب العزت نے سورہ حدید کی اس آیت میں بیان فرمایا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، حالات پہنچتے ہیں، چاہے زمین کے تعلق سے ہو، تمہاری ذات کے تعلق سے ہو، یہ سب کے سب اللہ نے کتاب میں لکھ کر محفوظ کر دیے ہیں اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اور آگے اللہ نے اسی حقیقت کو انہی اخلاقی کمزوریوں کی طرف اشارہ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. تاکہ جو کچھ تم سے چھوٹ جائے، جس سے تم محروم ہو جاؤ، اس پر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور جو اللہ تمہیں دے دے
اس پر اتراؤ نہیں، اس پر شیخی نہ بگارو، تو ہمیں تقدیر اور قسمت کے تعلق سے ایمانی نقطہ نظر کو سامنے رکھنا چاہیے، فلسفیانہ مباحث سے دور ہو کر ان اخلاقی بنیادوں کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اس تقدیر پر ایمان کا فائدہ ہوگا، اور ہم اپنے عمل اور کوشش کے ذریعے اپنی منزل کی طرف چلتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو تقدیر پر صحیح ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔